अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। चलिए नावल शुरू करते हैं। लामा इकबाल ने इस पाकिस्तान का ख्वाब नहीं देखा था कि जहाँ के रहने वालों को जानवरों की तरह मार-पीट कर कत्ल कर दिया जाए, और कायदे-आज़म ने उसके लिए पाकिस्तान को आज़ाद नहीं करवाया था कि हम ऐसे मज़ालिम के खिलाफ अपना मुँह सी कर बैठ जाएँ, हर तरफ से आँखें फेर लें। मेरे दोस्त, पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह है। आपने भी अल्लाह को मुँह दिखाना है, और मुझे भी। पाकिस्तान की तकदीर आपके हाथ में है। वो अपने जिस्म की सारी ताकत सिर्फ सर्फ करके बोल रहा था कि इतनी देर से ऊंची आवाज़ में बोलते हुए से उसके जबड़े दर्द करने लगे, लेकिन उसे फिक्र ना थी। उसकी आवाज़ ने उन हज़ार लोगों पर एक ऐसा असर तारी कर दिया, उसकी आवाज़ के दिमाग कोई और दूसरी आवाज़ ना थी। सब दम बहुत सादे उसको सुन रहे थे। वहाँ मौजूद हज़ार लोगों को अपनी कानपट्टियों के बाल खड़े होते महसूस हुए। खून एकदम से ही जोश मारने लगा, दिल में कुछ नए जज्बात ने करने का आज़म भरपूर अंदाज में जागा। आइए हम एक साथ मत्थे धोकर ये ऐद करते हैं कि आज से ये गुलामी की तोड़कर हम सिर्फ पाकिस्तान के लिए जिएंगे, पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे, और सिर्फ पाकिस्तान के लिए मरेंगे। हम पाकिस्तान को तरक्की की राहों पर गामजन करें। हम बनाएंगे पाकिस्तान को सरसब्ज़ शादाब, क्योंकि हम पाकिस्तान के जो नौजवान हैं, हम सिपाही हैं इसके। पाकिस्तान की इज्जत और वकार सब हमारे हाथ में है। हम पाकिस्तान के सर कभी नहीं झुकने देंगे। इसका चांद सितारा हमेशा सर बुलंद रखेगा। क्या रहेगा कि उसके चांद सितारे हमेशा ऊंचे रखेंगे देंगे। घुटनों के बल बैठ के कहें कोनी तो टिकाए, वो टिकाकर एक हाथ कान के करीब ले जाकर उसने बुलंद आवाज से चीखकर कहा, हाँ हाँ। जो आप में यक जुबान बोल रहे थे, और फिर पाकिस्तान जिंदाबाद के ना खत्म होने वाले नारे थे जो नौजवानों की तरफ से लगाए जा रहे थे। एक थकी हुई लेकिन पुरसकून सांस उसने खारिज की। आज एक नए सोच और नया अंदाज इन हजारों की तादाद में वहां मौजूद लोगों को बख्शा था। अब बस देखना ये था कि वो अपने किए गए काम रहते हैं या नहीं। सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं 12 बजने में, यानी पाकिस्तान के 71वीं सालगिरह का दिन लगने में बस चंद मिनट रह गए हैं। आइए हम सब मिलकर तराना पढ़ते हैं। सब अदब से पैरों से पैर मिलाकर खड़े हो गए। पाक सरजमीन शादबाद, किश्वर हसीन शादबाद, तू निशाने अज़्मे आलीशान अर्ज़े पाकिस्तान, मरकज़ यकीन शादबाद, पाक सरजमीन का निज़ाम, क़ुव्वत अख़ुव्वत अवाम, कौम मुल्क सल्तनत पाए तादाद बिंदाबाद, शादबाद मंजिल मुराद, पर्च में सितार हो हिलाल, रहबरे तरक्की हो कमाल, तर्जमाने माजी शान हाल, जाने इस्तकबाल साए खुदाए जुल जलाल। दिल पर हाथ रखे इन सब का अदब से सर झुकाया था, और यही वो लम्हा था जब आसमान शानदार आतिशबाजी की रोशनियों से नहा गया। मुबारक हो आप सबको, हमारे आज़ाद पाकिस्तान 71 बरस का हो गया है। सर उठाकर रोशनियों से मुनव्वर आसमान को देखते उसने नम आंखों और मुस्कुराते चेहरे के साथ मुबारकबाद दी। हर हरे नीले पीले लाल अनजाने कितने रंग थे जो आसमान पर फैल चुके थे। फिजाए पाकिस्तान जिंदाबाद और जियो जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे फलक शिगाफ नारों से गूंज उठी थी। हर कोई खुश था, पर पुरजोश था। एक नया अंदाज जो उन्हें बख्शा गया था, पाकिस्तान के लिए कुछ करने के लिए, पूरी दुनिया में उसका नाम रोशन करने के लिए जज्बा सा खुद ही पैदा हो गया। हम लीडर होने वाले लोग हैं। हम अगर कोई सच्चा और ईमानदार हुक्मरान हमें मिल जाए तो इसकी क़यादत में हम कहाँ से कहाँ ना पहुंच जाए, पाकिस्तान पहुंचा दें पाकिस्तान को। मैंने तो उसे जब पहली दफ़ा देखा था तभी कह दिया था कि ये कोई आम नहीं, ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा। आज इसकी स्पीच ने कसम से मेरा दिल लूट लिया। हैदर ने मोहब्बत से उसे देखते हुए कहा, जो अब गिटार को चेक कर रहा था उसकी परफॉर्मेंस बाकी थी। वो सब स्टेज से नीचे लेकिन उस सब से आगे खड़े थे। उसे इलेक्शन में एक दफा तू खड़ा होना चाहिए, शेर के कहने पर उन साहब ने भी तईद अंदाज में सारा ला दिया। इसकी तकरीर सब न्यूज चैनलों पर पूरे पाकिस्तान में लाइव दिखाई गई। जश्न आज़ादी के मौके पर नौजवान का जोश खरोश दीद है। आइए हम इनसे ही जानते हैं कि 14 अगस्त के मौके पर इनके क्या जज्बात हैं। जरा बात सुने। उसके एंकर ने रुख मोड़कर खड़े एक शख्स के कंधे पर थपथपाकर उसकी तरफ मुतवज्जो किया। वो चौंका और मुड़ा। आपका क्या कहना है? उस शख्स की शक्ल देखकर एंकर की बात मुंह में ही रह गई, कितन हैरतज़दा रह गई। वो यही हाल सामने वाले का भी था, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसके लबों पर शरारत मचली। रिपोर्टर न्यू एयर नाइट वाली थी।
جسے مس پوچھیے میرے پلانس کے بارے میں، جہاں کہیں گے وہیں سے بتاؤں گا میرا آج کا دن کیسا گزرا، میں کون سی تیاری کی، کتنے پٹاخے خریدے، سوری چھپ گیا کیونکہ خریدنے کی تو میری عادت نہیں، اور یقین کریں آپ سے پہلے میں نے کسی کو بھی یہ سب نہیں بتایا، پہلی ہیں جس سے میں یہ سب شیئر کروں گا۔ ارے سنیے تو صحیح، مس کہاں جا رہی ہیں آپ؟ ایک گھوری اس پر ڈال کر بغیر اس کی بکواس سنے وہ دوسرے لوگوں کی طرف متوجہ ہوگی۔ کچھ مہینے پہلے جو ڈانٹ اور سست سے میں نے کے بیٹے کی وجہ سے چین والوں کی طرف سے سننے کو ملی وہ بولی تو نہیں تھی۔ حیدر پیچھے سے رے ہی کرتا رہ گیا، جبھی تیمور سے کونی مار کر اسٹیج کی جانب متوجہ گیا جہاں وہ گٹار لٹکائے اس کی دھن چھیڑا تھا۔ آج کا یہ نغمہ اس آزاد ملک کی آزاد نوجوانوں کے نام اس کے عہد کے نام جو آج ہم نے اس جگہ پر متحد ہو کر اللہ کو حاضر ناظر جان کر ایک ساتھ کیا ہے، میں چاہوں گا کہ آپ سب بھی میرے ساتھ ہم آواز ہو کر پڑھیں۔ وہ سب دل و جان سے اس کی جانب متوجہ، وہ انسان، اس کی باتیں، اس کی آواز ایک نئے روشن ستارے کی طرح دل کو لگتی۔ سایہ خدایا جلجلال، ترجمان ماضی شان حال، رہبر ترقی و کمال، میں پاکستانی ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں زندہ باد ہوں، میں زندہ باد ہوں، مجھ پر دنیا کی نظریں ہر پل ہیں، آج بھی میرا ہوگا کل، آج بھی میرا ہے، میرا ہوگا کل، ہم تلوار کی نوک پہ چڑھ کر نغمے گائیں گے، ہم وہ ہیں جو بس سینے پہ ہی گولی کھائیں گے، میں شاہین ہوں اقبال کا، میں گر ہر دھرتی آن کا، میں قائد کا فرمان، میرے سینے میں قرآن، میں خیبر، میں پنجاب، میں سندھ بلوچستان، میں پاکستان ہوں، میں پاکستان ہوں، میں زندہ باد ہوں، میں زندہ باد ہوں۔ نئے پاکستان کی پہلی آزادی کی یہ رات ہمیشہ یاد رکھی جانے والی تھی۔ بیڈ پر کتابیں بکھیرے، رجسٹر اور بک کھولے وہ دھیان سے نوٹ لکھی جا رہی تھی، اور جب کچھ پوائنٹ سمجھ میں نہ آئے تو پین کو ہونٹوں کے درمیان دبائے وہ الجھی اور سوچ نگاہوں سے کتاب کو چہرے کے نزدیک کیے دیکھنے لگی۔ 2 گھنٹے ہو گئے تھے اسے، لیکن بعد دستور وہ اسی حالت میں تھی، مسلسل لکھنے کے باعث انگلیوں میں درد کرنے لگی تھی۔ موبائل کے مزوز رنگ بجنے پر چونکی، سائٹ پر پڑا فون اٹھا کر نام دیکھے بغیر یس کار کے کان سے لگا، ٹون بس ایک ہی نمبر پر سیٹ کی ہوئی تھی۔ السلام علیکم، احمد کی باری آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وعلیکم السلام، ناراضگی سے جواب دیا۔ خیریت؟ فون کو کان اور کندھے کے بیچ دبائے وہ حیرانگی سے کافی پہنتے ہوئے بولا، ہاں خیریت ہے، یہ بتاؤ فون کیوں کیا؟ بیڈ کی بیک سے ٹیک لگائے پین کو ہاتھوں میں گھماتی ہوئی اس نے لاٹ مار انداز میں کہا۔ ذرنور کا یہ انداز تو پہلی دفعہ دیکھنے کو ملا تھا، حیرانگی تو فطرتی چیز تھی۔ بتا بھی دے نور صاحبہ، اب کیا غلطی ہوگی مجھ غریب سے؟ کافی کا گھونٹ بڑھتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جا کر اس افرا سے ہی پوچھے نا، تڑا کر کہتی اس کے کان فون کاٹ کر سائڈ پر چھال دیا، پر رہ کر نگاہوں کے سامنے وہ منظر گم جاتا تھا کہ جب افرا احمد کے بالکل قریب کھڑی اسے ہنس کر باتیں کاری پڑھنے تو صرف بہانا تھا۔ احمد نے چمبے سے فون کو کان سے اٹھا کر دیکھا، پھر اس سے نمبر ڈائل کیا۔ وہ 2 بیل جانے کے بعد ریسیو کر لی گئی تھی۔ پڑھ رہی ہوں، مت تانگ کرو مجھے، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا غصے سے گویا ہوئی اور پھر سے رابطہ منقطع کر دیا۔ کیا کروں میں اس افرا کا؟ تصویر سے سوچ کر رہ گیا۔ ٹرے میں چائے کے 2 کپ رکھے وہ کمرے میں آئی جہاں نانو فون پر کسی سے بات کرنے پر مصروف، وہ جانتی تھی دوسری طرف کون ہو سکے۔ چٹک کر ٹرے چھوٹی میز پر رکھ کر اس نے میں سے ایک کپ اٹھایا، وہ رینک کی جانب آ کر کتاب دیکھنے لگی۔ جتنا لگاؤ اسے تھا کتاب پڑھنے کا اس سے کہیں زیادہ نانو کو تھا، اس لیے ان کے کمرے میں ایک بڑی سی کتابوں سے بھری ریک موجود تھی۔ نشے نانو کی آواز پر وہ پلٹی۔ جی نانو، تمہاری پھوپھی کا فون ہے، انہوں نے موبائل بند کر کے سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ تو کیا کہہ رہی تھی؟ چائے کا گھونٹ بھرتے اس نے عام انداز سے پوچھا۔ پھوپھو کا فون آنا کوئی اتنی غیر معمولی بھی نہیں تھا، لیکن جانے کیوں نانو کا انداز عجیب لگا۔ کہہ رہی تھی کہ کل پھر سے آنے کا بول رہی ہے، اگلے مہینے شادی کا کہہ رہی ہے۔ انہوں نے بہت آرام سے اس کے کانوں میں جیسے گرم سیسا ڈال دیا۔ کچھ لمحے تو وہ بول ہی نہ سکی، ایک شوق سا لگا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ نانو؟ ہاتھ میں پکڑے کپ کے ساتھ اس کی آواز بھی لرزی۔ کہنے کو تو تمہاری سگی پھوپھو کا بیٹا، لیکن مجھے تو ایک آنکھ نہیں پاتا، نہ جانے تمہارے باپ کو کیا سوجی تھی جو مرتے مرتے تمہیں اس کے نام کر گیا۔
उजले के कुटे अंदाज में कह रही थी, लेकिन जब अनुष्का के पीले पड़ते रंग चेहरे पर नजर पड़ी तो अफसोस से सांस भरकर रह गई। साथ ही उठकर उसके पास आई और अपना जुर्रियां ज़दा हाथ उसके सर पर फेरा। अनुशी, मेरी बच्ची, मुझे बूढ़ी में इतना दाम हम नहीं जो तुम्हें जमाने की सर्द गम से बचा कर रखूं, लेकिन मैंने फिर भी जैसे तैसे करके तुम्हें पाला। अभी तो मैं जिंदा हूँ, लेकिन कल कल को मैं ना रही तो तुम अकेली जवान लड़की कैसे मुकाबला करोगी इस दुनिया को का लोग तुम्हें 2 दिन भी जीने नहीं दे चैन से जीने नहीं देंगे। इससे बेहतर ये है कि मैं शायद तुम्हारी शादी करवा दी बरार से। जैसे भी है वो लोग तुम, लेकिन तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे सगे हैं। तुम्हें समझ रही हो ना मेरी बात? नानों ने शफकत और नरमी से उसे समझाते हुए कहा, जो अभी भी बेयकीनी से खड़ी कप भी हाथ से गिरकर टूट चुका। गर्म चाय के छींटों ने उसका पैर झुलसा दिया, लेकिन उसे कोई तकलीफ महसूस सारे हसीन जैसे मर सी गए सारी हसीन जैसे मर सी गई थी। अभी तो मोहब्बत की पहली कोंपल फूटी थी, तो उसे प्यार का मतलब जाना था। अभी तो दुनिया हसीन लगना शुरू हुई। अभी तो दिल ने तितलियों के संग उड़ने की ख्वाहिश की। अभी तो मोहब्बत के शोरां उसकी आंखों में सजने ही लगे। अभी तो वो चाहे जाने का नशा सर पर छाया। अभी तो वो किसी को बेतहाशा सोचने में लुत्फ आने लगा था। अभी तो उसकी आंखों को पढ़ने को बाकी था। अभी तो इकरार करना बाकी, अभी तो इजहार करना बाकी। लेकिन क्या दिल मिलने के बाद टूटना लाजमी होता है? सिर्फ जुदाई क्यों दो प्यार करने वालों के दरमियान आती है? क्या मोहब्बत में आंसू बहाना लाजमी जुज है? क्या हिजर के बगैर मोहब्बत के हसूल नामुमकिन होता है? अभी तो इस मोहब्बत को करना सीखना शुरू किया, लेकिन क्या खबर थी कि अपनी मोहब्बत को अपने ही हाथों खत्म करना पड़े। काश उसे कभी मोहब्बत ना हुई होती। काश उसने अपनी आंखों में सपने ना सजाए होते। काश उस मोहब्बत का मतलब मालूम ही ना होता। काश उसने उनको देखा ही ना होता। काश वो कभी इसकी जिंदगी में आया ही ना होता। काश उसकी नजरें नाचार हुई होती। काश उसका दिल ना धड़का होता। लेकिन अब कुछ ही कहने का या करने से क्या होता है? मोहब्बत भी हो चुकी और जुदाई भी बस जल्दी मुकद्दर बनने वाली थी। वरना वो मोहब्बत ही क्या, जिसमें दो तरफा तड़प ना हो। हिजर की अजियत ना, अजल से मोहब्बत की दुश्मन है दुनिया, कभी दो दिलों को जीने नहीं देती। तुझे कुछ काम तो नहीं है ना? अभी गाड़ी में बैठते हुए शेर ने उसे पूछा, जो इंग्लिश में चाबी लगाए। नहीं तो फारिग ही हूँ, तुझे ड्रॉप करके घर जाऊंगा और फिर सो जाऊंगा और फिर कल सुबह ही उठूंगा। गाड़ी रोड पर लाते उसने कंधे झुकाकर कहा, ठीक है फिर ऐसे कर, गाड़ी एयरपोर्ट की तरफ मोड़ ले। क्यों, तुझे क्या पड़ गया वहां? रियाज ने हैरत से उसे देख कर पूछा, जो मोबाइल पर नंबर डालेगा। काम तो कोई नहीं यार, मेरी बहन आ रही है कनाडा से, हैदर की वजह से मैं भूल ही गया। जरा स्पीड स्पीड में ले, फ्लाइट बस आने वाली है उसकी। फोन कान से लगाया वो दूसरी तरफ मौजूद शख्स को हिदायत दे रहा था, जो यकीनन भाई थी। रियाज ने एक नज़र अपनी काल से पहने हुए मुलविजा कपड़ों पर डाली, फिर खा जाने वाले अंदाज में गर्दन मोड़कर उसे देखा, जो फोन की तरफ ही दिल कर रहा है था कि एक घूंसा झाड़ दे उसे। पहले बताता तो कम से कम मुलिया ही ठीक हाल। जीन्स और ब्लैक टी शर्ट के ऊपर चेक शर्ट पहने, पैरों को जोगर में मुकीद किए, माथे पर बिखरे बाल हमेशा की तरह हाथ में मोती किस्म के बैंड चढ़ाए, ना भी लबों को बेजारी से पीछे बेदिली से ड्राइव कर रहा था। हालांकि राफुलिये में भी वो काफी प्यारा लग रहा था। अपनी ड्रेसिंग पर वो कभी कॉन्शियस नहीं होता था, लेकिन आज खास बात अहमद के ख्याल से उसके दीदार की खुशकुन एहसास से उसके अलावा आप मुस्कुरा उठे। सिर्फ उसका एहसास ही इतना बार था कि लम्हे में उसके मूड पर छाई साफियत हवा बनकर उड़ गई। सिटी पर शोरधुन बजाए तीन बैग मिरर में देखते हुए बाल सेट करने लगा। कमीने, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। तेरी हिम्मत कैसे? हॉस्टल के खामोश माहौल में, जहाँ किसी को ऊंचे बोलने की इजाजत ना थी, वहां बंद कमरे के दरवाजे के पीछे से दर्दनाक चीखों के साथ किसी के तेज तेज बोलने की आवाज ने उसे सुनसान माहौल में एक इर्ताज सा पैदा किया। और दो चार नर्सें और वार्ड बॉय बुखलाए अंदर में भागते हुए वहां पहुंची। दराल से दरवाजा खोलकर यूं ही अंदर आए तो नजर सीधी बेड पर नीम दराज हैदर पर पड़ी, जो बाहर तो ठीक ठाक ही लग रहा। वो क्या हुआ? तुम ठीक तो होना? तुम्हारे कमरे में कौन चीख रहा था ऐसे? जल्दी बताओ, कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने तो नहीं आया? क्या मैं पुलिस को फोन करूं? घबराहट में इन लोगों के सवालों की बौछार काट दी थी। वार्ड बॉय ने तो बकायदा उसके कमरे की तलाशी भी ली, पीछे और बेड के नीचे जानकर कहीं कोई छुपा हुआ ना हो। अरे आप लोग तो ऐसे ही परेशान हो गए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पुलिस को फोन मत करें, कोई मुझे मारे नहीं। इस कदर पुरस्कून अंदाज पर वो मशकूक अंदाज में से देखे गए। अगर तुम ठीक हो तो फिर कमरे में से चीख पुकार और चिल्लाने की आवाजें क्यों आ रही थी? अच्छा उसे वो काफी उसने वो काफी लंबा खींचा कर रहा था। सॉरी, आवाज थोड़ी लाउड होगी, लेकिन मैं क्या करूं यहाँ अकेले?
ڈسٹرب وہ تو میں بڑے بور ہو رہا تھا، میرے سب دوست بھی گھر چلے گئے اور میرے ماں باپ ہاسپٹل کے وزٹ پر نکل گئے۔ ہاتھ میں پکڑا موبائل لہراتے اس نے معذرت خواہ تاثر چہرے پر سے جاتے، لیکن وہ شرمندہ ہرگز نہیں تھا۔ ویسے اگر اس ہاسپٹل میں وائی فائی کنیکشن ہے تو پاسورڈ بتا دینا مجھے، میں 2 دن سے ایف بی، یوٹیوب، انسٹا، سنیپ چیٹ، واٹس ایپ کچھ بھی یوز نہیں کیا۔ میرے فینس کچھ مجھے کتنا یاد کر رہے ہوں گے۔ اسے بے انتہا بیچارگی کی اس قدر افسردگی پر ان لوگوں کے دل کی بس ایک ہی صدا تھی، بس بہت ہوا، اب یہی وہ وقت تھا جب ہمیں عزت سے بوریا بستر سے مل کر پاگلانے کر جانا چاہیے، ورنہ یہ بیڈ پر پڑا لاچار اور بے بس انسان چھوٹے موٹے دیکھ کر دنیا سے رخصت ہونے کا ٹکٹ تھما دے گا۔ سب ایک تیز نگاہ اس پر ڈال کر دروازہ زوردار انداز میں بند کرتے وہاں سے رک گئے۔ وہ کندھے چکا کر پھر سے کانوں میں ہینڈفری لگائے موبائل پر جھکا۔ شام کی ٹھنڈی سی چھاؤں سارے میں پھیلی تھی اور اجنا ایئرپورٹ پر لوگوں کا رش سا تھا۔ کون آ رہا تھا، کوئی جا رہا تھا، کچھ اپنے پیاروں کو غمگین انداز میں سیاف کر رہے تھے تو کچھ لوگوں کے چہروں پر اپنوں کو لینے آنے کی خوشی اور مسرت کے رنگ تھے۔ دونوں بازو سینے پر باندھے، آنکھوں پر گلاسز لگائے، وہ اپنی سیاہ کرولا سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اشر اپنی بہن فاریہ کو لینے اندر چلا جبکہ وہ وہیں پارکنگ میں تھا۔ اس کے ساتھ جانا آکورڈ سا لگ رہا تھا، ویسے بھی کون سا اشر افریدی نے جھوٹے منہ پوچھ لیا تھا ساتھ چلنے کا۔ بدتمیز، ہاتھ اٹھا کر آنکھوں کے قریب کرتے ہوئے اس نے کلائی میں بندی ریسٹ واچ کی جہاں شام کے 5:45۔ یہ انتظار اتنا جان لیوا کیوں لگ رہا ہے؟ بیزاری سے چین گھماتے ہوئے اس نے یہاں وہاں نظر دوڑائی۔ اس کی میموری اتنی اچھی تو نہ تھی، لیکن جانے کیوں چہرہ پہلی ہی نظر دیکھنے پر ذہن کے پردوں میں چپک سا گیا۔ جانے کیسی کشش تھی اس میں جو چاہ کر بھی اسے اپنی سوچوں سے جھٹک نہ پایا تھا کہ چین اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر جا گری۔ وہ چونک کر حال میں واپس آیا، گہری سانس لیتے وہ اٹھانے کو جھکا، جو ہی انگلی چین سے ٹچ ہوئی اس کی نظر لاشعوری طور پر سامنے اٹھی۔ بوٹوں میں مکید پیروں کے ساتھ نازک سے سٹرپ والی سلیپرز پہنے، نیل پالش سے پاک پاؤں اس کے ساتھ ہم قدم۔ ریاض کی نظریں اس کے صاف سفید پیروں ہوتی اس کے چہرے تک گئیں، لیکن اس کے ساتھ اشر کو دیکھ کر اس نے اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ دھڑکتے دل کو قابو کرتے ہوئے سیدھا ہوا، سامنے دیکھنے لگا جہاں سے وہ دونوں ہنستے مسکراتے کوئی بات کرتے آ رہے تھے۔ ایک ہاتھ میں اشر کے سفری بیگ پکڑا کھڑا اور دوسرے ہاتھ اس کے شانے پر پھیلائے ہوئے، جو کہ ایک 21-22 سالہ لڑکی تھی جس نے بلوچی کڑھائی کی شال کو کندھوں پر پھیلائے اسٹائلش سے سیاہ رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور سر کو بھی سیاہ آنچل سے ڈھکا ہوا تھا، جیسے دودھ جیسی سفید رنگت، گہرے کالے بال اور کاجل سے لبریز بڑی بھوری آنکھیں، ستونی ناک میں ہیرے کی چمک کی طرح چمکتی نوز پن، پتلے سے گلابی ہونٹ اور سرخ قنداری انار جیسے گال، رنگ روپ تو جیسے اس پر ٹوٹ کر برسا۔ وہ کوئی کی نہ تھی بلکہ خوبصورتی کی چلتی پھرتی اعلیٰ مثال تھی۔ قدرت کے سارے خوبصورت سارے رنگ اس کے وجود میں سمٹ آئے، حوروں کو بھی شرما دیتی وہ شاعر کی غزل جیسی لڑکی۔ اس کی اس بات سے انجان تھی کہ اس کے ساتھ لیکن دو اچھی حسن نے کسی کے دل میں آگ سی لگا دی۔ 2 مہینے پہلے جو ایک ہی نظر دیکھنے پر چار چیتوں سے دیکھنے کے بعد ریاض کی دنیا کے سارے رنگ ہی پھیکے سے لگنے لگے۔ زندگی میں پہلی دفعہ اس نے کسی لڑکی کو اتنی گہری نظروں سے دیکھا۔ ان دونوں کو قریب آتے دیکھ کر وہ سنبھل کر کھڑا ہوا، بے لگام ہوتی نظروں پر بھی زبردستی کے پیرے بٹھاتے جو لپک لپک کر اس کے چمکتے چہرے پر پھسل رہی تھی۔ اشر خوبصورت تھا، وجیح تھا، لیکن اس کی بہن اپسرا تھی، بھولے سے دنیا میں بھٹک کر آئی تھی، معصوم پری کی طرح لگتی تھی۔ فاریہ سے ملو، یہ ہے میرا دوست ریاض چودھری، اور ریاض یہ ہے میری بہن فاریہ۔ اس نے ہمارے بندے دونوں کا تعارف کروایا، جیسے نہ چاہتے ہوئے مجبوری میں کروایا ہو۔ ریاض اچھے سے اس کی گریز سمجھ آیا۔ السلام علیکم، اس نے نارمل سے انداز میں لبوں کو جنبش دی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تک نہ تھی کا دل تو صرف اس کے مخاطب کرنے پر ہی جھوم اٹھا۔ نسوانی آواز آج اس نے کبھی کانوں کو اتنی بھلی نہ لگی، لیکن یہ دیکھ کر بھی اس کی آنکھوں کی چمک مان پڑی کہ فاریہ نگاہوں میں پہلی ملاقات کے رومانس تک نہ تھے، بات ایسی تو نہ تھی جو آسانی سے بھلائی جا سکے۔ وعلیکم السلام، مجھے دی میں سر باری ابھرتے ہوئے جذبات کو مشکل سے دبایا۔
गाड़ी में बैठने का इशारा करते, जब तक अशर ने डिक्की में बैग रखा तब तक वो ड्राइविंग सीट संभाल चुका। करने के बाद उसने गाड़ी गियर में डाली थी कि फारिया पीछे बैठी और अशर उसके साथ आगे। को हैरत थी कि सारे रास्ते दोनों बहन भाइयों ने कोई बात तक ना की थी। शायद एक अजनबी की मौजूदगी में तलखी से सोचा। सामने से नजरें हटाकर उसने बैक मिरर के जरिए जरा पीछे उस वजूद को देखा जो खिड़की से बाहर भागते दौड़ते मंजर देखने में महरती जाने क्यों इतनी अनजान बन रही थी। उसने आंखों पर गॉगल्स लगा रखे थे जी, अभी अशर उसकी चोरी पकड़ ना सका। 20 मिनट बाद उसने अफरीदी विला के सामने गाड़ी रोकी। शुक्रिया रियाज, कल मिलते हैं यूनी में, और हाँ याद से मेरी फारसी के नोट्स ले आना। याद दहानी करवाते हुए वो दरवाजा खोलकर उतरा था। उसकी बहन उससे पहले ही उतर चुकी थी। अंदर बुलाने की जहमत भी गवारा ना की। बंदा इतनी दूर छोड़ने आया, कम से कम चाय का ही पूछ लेता। इस वक्त सख्त जहर लग रहा था शहरों से, लेकिन उस इतनी सी बात पर क्या गिरेबान पकड़ लेना। मूड खराब के साथ वो खुदाफिज कहते उससे भी कार गाड़ के रास्ते पर डाली। फारिया फरीदी के क्लोन की सॉफ्ट सी महक रियाज चौधरी की गाड़ी में राज पास गई थी कि गोरी कलाई में सजी स्याह चूड़ी के खनक उसे अभी भी अपने कानों में बजती सुनाई दे रही। उसकी तकदीर ने भी कहाँ लाकर पटखा। सारी जिंदगी जो लड़कियों से दूर भागता आया, वो आज तक कोई एक लड़की भी उसकी गर्लफ्रेंड ना रही हो। क्या उसे भी मोहब्बत हो सकती है? और वो जो मोहब्बत नामी बला यकीन नहीं रखता था, आज कैसे इस बला के हाथों मुंह की खा कर बैठा था। वो 2 माह पहले जो मोहब्बत की चिंगारी दिल में लगी थी, आज उस चिंगारी ने भड़कते शोले की सूरत अख्तियार कर ली। मोहब्बत भी तो आखिर अपना आप मनवा कर ही छोड़ दिया। लेकिन जब मोहब्बत हुई थी तो अशर अफरीदी की बहन क्यों अपना दिल फरीदी विला की चौखट पर छोड़ाया। गहरी नीले लिबास में मलबूस सुनहरी स्ट्रिप वाली स्लीपर पहने, नेट का सादा दुपट्टा सेफ्टी पिनों से कंधे पर लगाए, स्टेप में कट डाई बालों को स्ट्रेट करके एक तरफ शाने पर डाले। वो न चाहते हुए भी नर्वस सी हो रही थी। मेकअप के नाम पर सिर्फ नेचुरल पिंक कलर की लिपस्टिक लगा रखी थी। हाथों में सफेद फूलों का बुके उठाए वो उसके कमरे के बाहर रुकी। अंदर जाए या ना जाए, गहरी सांस लेकर खुद को कमादा करती, वो हल्के से दरवाजा खटखटाकर अंदर आई। नजरें सीधी उस पर पड़ी जो आंखों पर बाजू रखे लेटा, जाने अब सो रहा था या नहीं। वो एक लाख कश्मकश का शिकार है, उठाए या ना उठाए। थोड़ी देर उसे तसब्बुर में गुजरी तो वो वापिस जाने का सोच। जब भी उसने करवट ले थी, रखा बाजू भी हटा लिया था, न जाने किस एहसास के तहत उसने आंखें खोली। तैयारी में उसकी यहाँ नजरें सामने कोठी जहाँ उसके हाथ में बुके उठाया खड़ी यशफा नजर आई। से वो कितनी नर्वस क्यों ना, लेकिन चेहरे के तासुर से बिल्कुल बेजार नहीं होने दिया। लम्हे को वो उसे देखकर चौंका था। 2 सेकंड तो उस बात पर यकीन करने में गुजरे कि वो यहाँ सच में आई है या मेरा वहम। वो क्यों यहाँ आएगी? एक तो ये लोग भी ना पता नहीं किसी किसी दवाइयाँ देते हैं कि इस ख्वाब और सोच में चलती फिरती दिखाई देती हूँ। सर झटका सीने के बल से वो फिर से गनूदगी में चला गया। वो हैरान परेशान सी खड़ी रह गई, अब क्या करे। उसे आवाज देने के लिए मुंह खोला ही था कि वो झटके से सीधा हुआ। पूरी आंखें खोले वो यशवा को देखने लगा। वो दौड़कर 2 कदम पीछे हटी। उसे हैरत का झटका नहीं लगा, बल्कि झटके थे। झटके, एक उसके वहां होने पर, दूसरा उसके हाथ में पकड़े सफेद बुके गुलाबों के बुके को देखकर, तीसरा उसकी प्योर मशकी रूप की वजह से। हैदर ने आज तक उसे जीन्स और टॉप के अलावा किसी दूसरे लिबास में नहीं देखा। तो फिर आज क्या ऐसी खास बात थी जो यशवा हमैन शलवार कमीज में मलबूस थी, वो भी दुपट्टे के साथ? क्या उसका दिमाग चल गया? तजुब से आंखें फाड़े से देखकर कंपाउंडर ज्यादा रहा था। अब उसकी जरूरत से ज्यादा खुली हुई बिल फटी हुई आंखों को देखकर यशवा को डर लगने लगा। था ना, वो हैरान था, सख्त हैरान। और वो हो भी क्यों ना, तो यशवा हमैन उससे मिलने आई थी, उसकी आदत करने आई। क्यों आई थी? क्या वजह थी उसे यहाँ आने की? उसकी गुजरी हुई किसी भी मुलाकात में खुशगवारी का तासुर, थोड़ा सा तासुर भी ना था। हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश। कभी मुस्कुराकर सीधे मुंह से एक दूसरे से बात तक नहीं की। तो फिर क्यों अब वो अमन के शाने का झंडा लहराती उसकी खैरियत पूछने, वो भी इतने देर हम फूल लेकर। और हाँ, ये फूल ही तो थे जिन्हें देखकर उसे मजीद शौक लगा। हाय रे, हैरत की ज्यादा कहीं बेहोशी ना हो जाए। बेचारा, तुम यहाँ कैसे? मतलब कोई काम है? अस्पताल में तुम्हारा क्या काम? और वो ये फूल के ज्यादा बेहतर लफ्ज नहीं थे कि उसके पास दरियाफ्त करने के। सख्त बेचैन हो रही थी अपनी जल्दबाजी तबीयत के हाथों मजबूर। वो बस जल्दी से उसे वहां से मौजूद होने की वजह जानना चाहता। ऐसी क्या वजह जिसने यशवा मैन को वहां आने पर मजबूर? उसकी आंखें पहले तो तकदीर से फैली। हैदर के ताबड़तोड़ सोच
سوال پوچھنے پر لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے کے تاثر بدلے۔ کال سے اس کے دل میں حیدر کی زخم ہونے کا سن کر جو سافٹ کارنر پیدا ہوا تھا اس پر 4 ارب بیچ کر اسے گھور کر حیدر کو کی وجہ سے اتنی الجھی اور ٹینشن کا شکار رہی ہے۔ اف حمزہ حیدر علی افتاف ہے تم پر۔ کھا جانے والے انداز میں وہ دیکھ رہی تھی جو سر پر ہاتھ اور پیر پر سفید پٹی بندھے ہونے کے باوجود بھی بیمار نہیں لگتا۔ اگر یہ ضبط تھا تو کمال کا ضبط۔ اتنی تکلیف وہ کبھی ظاہر نہیں کرتا تھا، کبھی اپنے چہرے سے مقابل کو یہ نہیں پتہ لگنے دیتا تھا کہ اندر سے وہ کتنا پریشان ہے، کس قدر گھٹن اور الجھن کا شکار ہے۔ اپنی شوق شرارتوں میں اپنے غم کو چھپا جاتا تھا۔ اگر یہ فن تھا تو کمال کا فن تھا۔ 4 گولیاں وہ بھی اتنے قریب سے کھانے کے باوجود بھی محفوظ تھا۔ اللہ کا خاص کرم تھا اس پر، ورنہ تو کوئی صرف ایک گولی میں ہی جاں بر نہ رہ پاتا۔ اب بتا بھی دو کیسے آ گئی تم یہاں؟ بس بے صبر حیدر کی برداشت جواب دے گی سارے لحاظ بالا طاق رکھ کے سخت الجھن زدہ انداز میں پوچھا۔ اشفا خود کو کوسا تھا اس حیدر نامی بلا کے پیچھے اتنے پریشان ہونے پر۔ کتنی ڈسٹرب رہی تھی وہ اس کے پیچھے۔ فاتحہ پڑھنے آئی ہوں تم پر، وہ تڑا کر بولی۔ اور یہ پھول بھی تمہاری قبر پر چڑھانے کے لیے لائی ہوں، لیکن افسوس، سخت افسوس ہو رہا ہے تمہیں زندہ دیکھ کر۔ چپتے ہوئے انداز میں اس نے حیدر کی حیرت زدہ چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ شکریہ، اس کا ذہنی توازن ٹھیک ہے، یا دماغ بھی اپنی جگہ پر ہے؟ حیدر نے سکھا سانس بھرا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن کس کے مرنے پر کوئی بھی یہ ڈیٹ والا انداز تو اپنا کر نہیں آتا۔ سچ بتاؤ، کس کے ساتھ ڈیٹ ویٹ تو نہیں مار کر نہیں آ رہی نا؟ اس کے حلیے کے پیش نظر حیدر نے مشکوک انداز میں پوچھا تھا، اور یہ پوچھنا ہی غضب ڈال گیا۔ اپنی حد میں رہو حیدر۔ اس کی پٹی والے سر کا بھی لحاظ نہ کرتے ہوئے بکے اس کے سر پر کھینچوان کا شدت سے دل جا۔ لو، میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ اللہ! ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہہ کر وہ ہاتھ سے دوسرا ہاتھ کو سہارا دیتے وقت ٹیک لگا کر بیٹھا زخم ابھی تازہ تھا۔ غیر متوقع طور پر اسے وہاں دیکھ کر وہ جو ہڑبڑاہٹ میں اٹھا تھا، جھٹکے لگنے اور کھچاؤ ہونے پر اس نے زخم تکلیف دینے لگا۔ ایسا کیا کہہ دیا؟ ذرا اپنے لفظوں پر غور کرو کہ تم نے مجھے کیا کہا ہے۔ کیا تم نے مجھے ایسا سمجھ رکھا ہے؟ کہ غصے کا گراف بڑھنے لگا۔ اچھا سوری، بیمار ہوں نا، مجھے اپنا کچھ ہوش نہیں۔ اگر کچھ ایسا ویسا کہہ دیا تو معذرت۔ عادت کے برخلاف وہ جلدی سے ندامت انداز میں بولا، مبادی، اور وہ غصے میں چلی نہ جائے۔ منہ پھلائے انداز میں وہ تھوڑا سا آگے آ کر اس کے بیڈ کے قریب رکھی چیئر پر بیٹھی۔ کھڑے کھڑے پیر درد کرنے لگے تھے، ساتھ ہی تازہ پھولوں کا گلدستہ زبردستی پکڑانے والے انداز میں اس کو تھمایا۔ کیا کر رہی ہو؟ لگی ہوئی ہے میرے ہاتھ میں، دیکھ تو لو۔ وہ درد سے کرایا۔ شاید وہ بکے اس کے زخموں کو چھو گیا۔ شکر کرو تمہارے منہ پر نہیں مار دیا میں نے۔ کی تکلیف کو خاطر میں لائے بغیر بیزاریے سے بولی، ساتھ ہی کلچ میں سے یونی پونی نکال کر بالوں کو اونچا کر کے اس میں جکڑا تھا۔ وہ 2 گھنٹے پر بھی لعنت بھیجی جو ان بالوں کو سٹریٹ کرنے میں صرف ہوئے تھے۔ ویسے پھول تو تازے لگ رہے ہیں، جیسے ابھی ابھی انہیں گلدستے کی شکل دی گئی۔ سچ بتاؤ، یہ پھول تم میرے لیے خرید کے لائی ہو نا؟ بازو میں ہونے والی تکلیف کو نظر انداز کرتے اس پھولوں کو ناک کے قریب لے جا کر سونگھتے ہوئے شرارت سے کہا۔ بالکل خرید کر ہی لائی ہوں، لیکن اگر تمہاری طرح ہوتی تو شاپ والے کو 2-4 تھپڑ مار کر اس پر MNA کے بیٹی ہونے کا رعب جھاڑ کر ایسے ہی اٹھا لاتی 10-12۔ وہ ہنس پڑی اس کے منہ بگاڑ کر کہنے پر۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم مجھے اتنے اچھے سے جانتی ہو۔ بی شرارت کے موڈ میں تھا۔ یشفا ایک چھپی ہوئی نظر اس پر ڈال دی، کچھ سخت کہنے سے خود کو روکا، پھر سر جھٹکتی کمرے کا جائزہ لیتی۔ درمیانے اور سادہ سا تھا۔ ویسے تم یہ سفید گلاب لائی ہو، اس کی جگہ سرخ بھی تو لا سکتی تھی نا؟ حیدر صاف اسے چھیڑنے والے انداز میں کہا۔ بالکل لا سکتی تھی وہ، میں شاید لے بھی آتی اگر مجھے تمہاری نیچر کا پتہ نہ ہوتا۔ میں جانتی ہوں میرے دیے گئے سرخ گلاب تمہارے گرد خوش فہمیوں کے محلات کھڑے کر دیں گے، چاہے میرے دل میں تمہارے لیے صرف ہمدردی ہی کیوں نہ ہو۔ ڈھکے چھپے لفظوں میں وہ بہت کچھ واضح کر گئی۔ گزرے دنوں سے بدلے حیدر کے انداز اسے الجھن کا شکار کر رکھا تھا۔ اب پہلے کی طرح اس کی نگاہوں میں یشفا کو دیکھ کر ناگواری نہیں ہوتی تھی، نہ ہی اس کے انداز سے بیزاریت جھلکتی تھی۔
نہ ہی اس کی ہر ایک سے بیر جانے والا فوراً اسے آستین چلا کر مقابل کے پیچھے پڑ جانے والا انداز اسے برا لگتا تھا۔ جانے کیوں وہ سنہری بالوں والی گڑیا جیسی لڑکی اس کی آنکھوں کو بلی لگنے لگی۔ ایک دفعہ کے بعد بار بار دیکھنے کی خواہش دل میں انگڑائی لے کر جاگی۔ خیر، صرف تمہاری یہاں موجودگی سے ہی میں خوش فہمی کے گہرے سمندر میں غرق ہو چکا ہوں۔ اس کی لو دیتی نگاہیں یشوا کو کچھ غلط ہونے کا اشارہ دے رہی تھی۔ گیٹ ویل سون حیدر، پھر ملیں گے اگر تم زندہ رہے تو۔ پرس کی اسٹرپ کندھوں پر ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی اور مزید اسے کسی قسم کی غلط فہمیوں میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سنو، حیدر کی باری بات پر اس کے قدم رک گئے۔ مڑ کر سوالیہ انداز میں سے دیکھا، اور ابھی ہی تو یشوا نے اسے غور سے دیکھا تھا۔ سے واقعے کی وجہ سے پٹیوں میں جکڑا وہ خاصا کمزور لگتا، چہرے بھی پیلا ہو رہا تھا اور ہلکی سی شیپ بھی بڑی ہوئی تھی۔ یہ وہ حیدر تو کہیں سے نہیں لگ رہا جو ہر وقت برانڈڈ کپڑوں اور جوتوں میں ملبوس، ہر وقت پرفیوم میں مہکتا رہتا ہے۔ اسے حقیقتاً افسوس ہوا تھا اس کی حالت دیکھ کر۔ ترس مت کھاؤ مجھ پر یشوا، صرف چند دنوں کی بات ہے، میں کوئی ہمیشہ ایسے نہیں رہنے والا۔ سکون سے کہنے پر اسے حیرت ہوئی تھی کہ حیدر نے اس کی سوچ کیسے پڑھ لی۔ اگر مزید کچھ کہنا تو نہیں کہنا تو میں جاؤں۔ وہ جلد از جلد وہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ آج پہلی بار حیدر کا سامنا کرنا اسے ناگوار نہیں لگا، لیکن عجیب لگ رہا تھا، بہت عجیب۔ کون سا میرے کہنے سے رک جاؤ گی؟ اور میں یہ بھی جانتا ہوں تم دوبارہ غلطی سے بھی یہاں نہیں آنے کا سوچو گی بھی نہیں۔ لیکن میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ اگر کبھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میری پاس آنے کا ارادہ کر ہی لو تو یہ سفید پھول مت لانا۔ جانے وہ کس جذبات کے تحت بولا۔ مہکتا ہوا تازہ پھول کا بکے ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا کہ نگاہوں میں ڈھیروں خفگی اتری۔ ایک تو میں تمہارے لیے بالکل فریش بنوا کر لائی ہوں، بجائے مجھے شکریہ کہنے کے یہ کہہ رہے ہو۔ وہ ناراضگی سے بولی، تمہارا دیا گیا تحفہ مجھے عزیز ہے۔ خیر جانے دو، تم نہیں سمجھو گی، آئندہ میں تمہارے لیے کبھی کچھ نہیں لاؤں گی۔ نہ شکرے لفظ اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، ساتھ ہی کلاچی میں سے ڈارک گلاسز نکالتے ہوئے بغیر اسے دیکھے اللہ حافظ کہتی دروازہ کھول کر چلی گئی۔ سے آنکھیں موڑ کر سر پیچھے کو ٹکایا۔ سفید گلاب کی مہک کبھی بھی اس کے کمرے میں چکراتی پھر رہی تھی۔ حیدر کو صرف اس کے کلون کی خوشبو اپنے آس پاس بکھری ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے بیزاریہ سے فوٹو اسٹیٹ کی شاپ پر گئی راشک کو دیکھنے کے بعد ہاتھ میں پکڑی اس کے پلندے کو دیکھا جو اسے ہر حال میں کاپی کروانا تھا۔ 3-4 دن ویسے ہی سستی میں نکل گئے تھے کہ کل پکا کروا لوں گی، اور آج وہ بہت ہی رش ہے، کل تو بس ضرور ہی کروا لوں گی۔ لیکن نہ تو اسے شاپ پر تھے اسٹوڈنٹ نے اسے جان چھوڑی اور نہ ہی اس کی کال آئی۔ گلے میں پڑے اسکارف سے اس نے گردن پر آئے پسینہ صاف کیا۔ جب بھی اس کی نظر گیٹ پر بیگ لٹکائے چپس کا بڑا سا پیکٹ ہاتھ میں پکڑے مگن سے انداز میں بزنس ڈپارٹمنٹ کی طرف جاتے ریاض سے پڑی۔ اس نے جلدی سے آواز دے کر اسے روکا، ریاض بات سنو۔ وہ چونک کر مڑا، پھر بیگ کندھے پر ٹھیک کرتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ فرمائیں بھابی، مجھے غریب کے لیے کوئی کام ہے؟ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ نوٹس کا پلندہ اس کے سر پر دے مارتی لفظ بھابی کہنے پر، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ سارا مسئلہ ہی نوٹس کا تھا۔ یہ نوٹس کاپی کروا دو مجھے، دیکھو نا کتنا رش ہو رہا ہے، اب میں کہاں اتنے لوگوں کے بیچ جاؤں۔ چہرے پر بےچارگی سی طاری کرتے ہوئے اس نے کہا، ٹھیک ہے کروا دیتا ہوں۔ اور کوئی کام؟ ریاض نے ایسے سارا لایا جیسے کوئی مسئلہ ہی نہ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے واقعی میں کوئی مسئلہ نہ تھا، اور تم کروا دو گے نا؟ تھینک یو سو مچ۔ زنون نے خوشی سے نوٹس کے پلندے اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ نور میڈم، ریاض نے اس پلندے کو بازو کے بیچ دبائے چپس کا پیکٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے پرسوچ انداز میں کہا۔ کیا؟ تھوڑی سی چپس نکال کر اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ ہی نہ تھا۔ وہ تو سامنے دیکھا جہاں کوریڈور میں افرا کے ساتھ موجود تھا۔ انہوں نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، تل ہی اس کے چہرے کا رنگت بدلا۔ چیز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے مسکرا کر اس سے باتیں کرتے، کوریڈور کو پارک سمجھتے چہل قدمی کرتے، وہ اس سے آج سے پہلے کبھی اتنا برا نہیں لگا۔ جانتا ہوں احمد عام مردوں سے مجھے، لیکن پھر ہے تو ایک مرد ہی نا، اور ہم لوگوں کی فطرت تو تم سے اچھے سے جانتی ہو۔ سو میرا مخلصانہ مشورہ مانو تو ذرا قابو میں رکھو اپنے شور کو۔ کتنی دفعہ تو میں نے ہی ان کو ساتھ دیکھا ہے، لیکن یہ سوچ کر نظر انداز کر دیتا کہ تمہارا پرسنل میٹر ہے، لیکن یہ تو کچھ زیادہ ہی۔ دانستہ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ نور اس کے ضبط سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ لیتی تو وہیں اس کا سر پھاڑ دیتی۔
معاف کرنا اللہ جی میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈالنے پر، لیکن حیدر کی غیر موجودگی میں کسی کو تو اس کی سیٹ سنبھالنی ہے نا۔ دل میں توبہ کرتے ہوئے ساتھ ہی چپس کھاتے وہ مزید افسوس زدہ میں احمد اور افرا کی خفیہ ملاقاتیں سنانے میں مصروف ہو چکا، جو ان کے فرشتوں کو علم بھی نہ نہیں تھی۔ دیکھو نا، اب انہیں تو جامعہ کا بھی خیال نہیں، کیسے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گھوم رہے۔ غصے سے ریاض کو کرتی تان فن کرتی ان دونوں کے سر پر پہنچی۔ دونوں ہی چونکے تھے اس خونخوار انداز کو دیکھتے۔ کیا ہوا؟ احمد نے سوالیہ انداز میں پوچھا، جس سے مزید اسے تاپ چڑھا۔ بغیر کچھ سنے اس نے ایک غسیلی نظر بے نیازی کھڑی افرا پر ڈالی اور احمد کا بازو کھینچتی زبردستی سے موجود اس کے روم میں لے آئی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ اپنا کوٹ ٹھیک کرتے ہوئے وہ غصے ناراضگی سے کہا، اب یہ بھی میں بتاؤں تمہیں؟ دونوں بازو سینے پر لپیٹے ہوئے اس نے تنزیہ کہا، بات سنو میری خانزادہ، اگر میں کچھ کہتی نہیں ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو دل میں آئے کرتے پھرو، جسے مرضی چاہے فرینک ہو جاؤ۔ آخری دفعہ کہہ رہی ہوں میں تمہیں، اس افرا یا کسی بھی لڑکی کے آس پاس نظر مت آنا مجھے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ اس کا انداز صاف دھمکی دیتا ہوا تھا، لیکن ٹیبل کے کونے پر کو مسکراتا دیکھ کر نور جی جان سے جلی۔ کیا میں تمہیں کوئی جوک سنا رہی ہوں؟ غصے سے بولی۔ احمد نے گہری نظروں سے اس کے گلابی چہرے پر ڈالی، جو اسی وقت غصے کی تماس سے سرخ ہوا جا رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آیا، پرشوق نگاہوں سے اس کا مکراہٹ دیکھتے احمد نے جھک کر اس کے گالوں پر آئی لٹوں کو پیچھے کیا۔ انگلیوں کے لمس سے وہ جھجک سی گئی، لیکن پھر ناراضگی سے چہرہ موڑ لیا۔ نہ جانے کیوں مجھے بار بار محبت سے زیادہ اپنی کا اظہار کرنا پڑتا ہے۔ میں تم سے عشق کرتا ہوں نور، جس کا پر ملا اظہار بھی کرتا ہوں۔ کیا بدلے میں تم مجھ پر صرف اتنا ٹرسٹ نہیں کر سکتی کہ میرا تھوڑا سا ہی اعتبار کر لو؟ میں تم سے کبھی بے وفائی نہیں کر سکتا۔ کیا تم مجھے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ فرینک ہوتے دیکھا؟ اور رہی بات افراق کی، تو اس کے ساتھ میرا کسی قسم کا کوئی ریلیشن، یوں ہی سمجھ لو کہ ایک ضروری مشن کے تحت مجھے ایسے ٹریٹ کرنا پڑ رہا ہے اسے۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ تم جو بھی کہانی سناؤ گی میں اس پر یقین کر لوں گی؟ واہ، اتنا بیوقوف سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے۔ میں تم سے جھوٹ کیوں کہوں گا؟ صرف کچھ دنوں کی بات ہے، اس کے بعد سب کلیئر ہو جائے گا۔ بس مجھے میرا ٹارگٹ اچیو ہو جائے گا۔ کیسا ٹارگٹ؟ کیسا ٹارگٹ؟ وہ نہ سمجھ آنے والے انداز میں بولی۔ بتاؤں گا، لیکن وقت آنے پر، اب بھی مشکل ہو سکتی ہے۔ سیدھے کہہ دو کہ مجھے بتانا نہیں چاہتے۔ اس کے نروٹھے انداز پر مسکرایا۔ بتا دیتا اگر مجھے پرمیشن ہوتی تو۔ تم کوئی سیکریٹ ایجنٹ ہو کیا؟ میں مشکوک انداز میں احمد کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں صرف خانزادہ انڈسٹری کا اونر، اس جامعے کا پروفیسر۔ چلو تم گھر ڈراپ کر دوں؟ موبائل چیک کرتے کوٹ کی جیب میں رکھتے وہ دروازے کی جانب بڑھا۔ وہ مطمئن نہیں تھی، جانے اب اس افرا کا کیا چکر تھا۔ الجھے ہوئے انداز میں وہ اس کے پیچھے گئی تھی۔ شاور لے کر سفر کا تھکن اتارنے کے بعد ڈریسنگ کے سامنے آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے گیلے بالوں کو سلجھا رہی تھی۔ یوں وائسیا ذرا، لیکن سوچو کسی اور ہی جہاں میں پروازگار، جن کا مہر صرف ایک شخص تھا، شخص جس کی چمکتی گرے آنکھوں سے ابھی بھی اپنے وجود اور چہرے پر گڑی ہوئی محسوس ہو رہی۔ غصہ آیا شام کا منظر یاد کر کے۔ بدتمیز، اشر بھائی کی موجودگی میں بھی کیسے کورے جا رہا ہے۔ زور سے ٹیبل پر برش پٹک کر وہ کھڑی ہوگی۔ انسان اس کی سوچوں سے کہیں زیادہ ڈھیٹ ہے۔ 100 دفعہ کوشش کے بعد بھی وہ اس سے ملاقات کو بلا نہ پائی تھی، وہ کیسے آسانی سے بھول جاتا۔ سارے راستے بس ایک ہی دعا مانگتی ہوئی آئی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے، بس اس شخص کے سامنا نہ ہو۔ لیکن ہوا کیا؟ پاکستان کے پہنچ کر ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر آتے ہی سب سے پہلے اس کا چہرہ نظر آیا۔ وہ اشر کے سوالوں کا جواب دیتی رہی تھی، لیکن خود پر جمی اس کے گوگلز کے پیچھے چھپی بے خود نگاہوں کو پہچان گئی تھی۔ اس کے ڈھیٹ پن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ اپنے حسن سے انجان نہیں تھی، بلکہ اس پر ناز تھی۔ اس کی گردن اٹھی رہتی، کتنے ہی لوگوں کی نگاہوں میں اس نے اپنے لیے ستائش دیکھی تھی، مرغوبیت دیکھی تھی۔ لیکن ریاض چودھری، وہ انسان اس کی سوچوں سے بالاتر تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ شخص فاریہ آفریدی کے سامنے گھٹنے ٹیک چکا تھا، اپنا دل ہار چکا تھا، تو یہ غلط نہ ہوگا۔ ہزار تحویلوں اور ہزار بہانوں کے بعد بھی ریاض چودھری خود سے یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو ہی گیا تھا کہ ہاں، اسے دنیا کے سب سے موذی مرض لاحق ہو چکا۔ ہاں، اب اس کے تڑپنے کے دن شروع ہو چکے، کیونکہ اسے عشق نامی بلا چمٹ چکی ہے۔ لیکن فاریہ، اس کے لیے ریاض کا انداز نیا تھا۔ وہ کبھی محبت کے خوبصورت احساس سے آشنا نہیں رہی تھی۔ اس کے نزدیک محبت محض وقت گزاری کا بعد دھوکہ دہی کا نام ہے۔ ریاض انمول جذبات کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہ تھی۔ وہ صرف اس کے بھائی کا دوست تھا، بس اور کچھ نہیں۔ وہ بیڈ پر اونڈے لیٹا موبائل کو
टेढ़े किए गेम खेल रहा था, जब भी उनका कमिंग कॉल पर अनुष्य का नाम देखकर चौंका। फौरन से सीधे होते उसने ग्रीन बट स्लाइड करके ग्रीन बटन स्लाइड करके कालियास की जरूर कोई खास वजह, वरना अनुष्य कभी उसे खुद फोन नहीं करती। फोन कान से लगाती घबराई हुई आवाज सुनाई। आशिया रोते हुए नानों की तबीयत अचानक बिगड़ जाने का बता रही। बात ऐसी थी कि तैमूर खुद भी बौखला गया। उसे तसल्ली देते हुए गाड़ी की चाबी उठाए वो जुलस से वहां से निकला और महज 10 मिनट में उसके घर पहुंचा। बेहोशी की हालत में गाड़ी में डालकर नुशे के साथ अस्पताल ले आए। फौरी तिब्बी इमदाद के बाद वो दवाइयों के जेर असर नींद में थी। डॉक्टर से उनकी हालत महसूस जानकर उसने साहब भी पुरसकून हुआ। तैमूर विजिटिंग रूम में आया, जहाँ वो अभी भी सर दुपट्टे सर पर लिए रोने में नो नानो अब ठीक है ना नुशे, प्लीज रोना बंद करो। साथ बेंच पर बैठे हुए उसके नरम दिलासा दिया। मेरा उसके सिवा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है तैमूर, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अगर उन्हें कुछ हो गया तो। वो हाथों में चिरा छिपाए रो पड़ी। नानू उसके लिए घने साए और दरख्त की तरह थी। ऐसे नहीं कहते शी, बल्कि दुआ करो उनकी सेहत के लिए। और हाँ, डॉक्टर बता रहे थे कि डिप्रेशन की वजह से उनकी हालत खराब हुई है। ऐसी क्या वजह है जिसने उसे रात हालत खराब इस कदर खराब कर दी। और हैरानगी से याद करने पर आने पर बोली, मेरी वजह से। पल्लू से आंखें रगड़ते करब से बोली, तुम्हारी वजह से क्या मतलब, वो कुछ उला। खुशी ने अपनी भीगी निगाह उठाकर उसे देखा। अगले महीने शादी का कह रही हैं पुप्पो, लेकिन मैं ये शादी नहीं करा, नानो इसकी वजह से परेशान है। वो पलके झुकाए थे, मुंह के लाभ भीज गए उसकी बात पर, लेकिन वो चौंका उसके जुमले पर। तुम वो शादी नहीं करना चाहती थे, मुंह ने हैरत से बोला। उसने इस बात में लेकिन एक वक्त था कि जब तुम मुझसे शादी के लिए मुझे ठुकरा कर गई थी। मुंह का अंदाज तंजिया नहीं था, लेकिन उसे फिर भी लगा, हाँ लेकिन अब मैं किसी और से शादी करना ने लगी। लिपटी रख के बगैर कहा। वो मजीद हैरान हुआ, लेकिन दूसरे लम्हे समझ कर मुस्कुरा दिया। क्या जरा नाम बताओ उसका, मैं खुद तुम्हारी शादी करवाऊंगा उसके साथ। उसकी शरारत से कहने पर अनुष्का महज उसे घूर कर, पागल नहीं हूं मैं, मैंने नाम बता दिया तो तुम तो शूट ही कर दोगे उसे, फिर मैं किससे शादी करूंगी। बेचारगी से अंदाज से कहती वो उठ खड़ी है। मेरे अलावा क्या सच में कोई और है, अनुषे शौक ज़्यादा अंदाज में बोला। मैं नानों से मिल लूं। दामन बचाती जाने के लिए मुड़ी, लेकिन तैमूर ने उसका हाथ पकड़ लिया। पहले मुझे बताओ, तुम झूठ कह रही हो ना, जो परेशान ज़्यादा अंदाज में पूछ रहे हैं। उफ, ये जुनूनी इंसान। भले से उसकी आवाज़ आहिस्ता थी, लेकिन आसपास के लोग फिर भी मुतवज्जो हो रहे थे। जैने आहिस्ता से अपना हाथ उसके हाथ से, अब क्या तुम इस हॉस्पिटल में मुझसे इजहार करोगे। जरूरी तो नहीं कि हर चीज़ को खोलकर बयान किया जाए, कुछ बातें उन अनकही भी समझ लेनी चाहिए। कह कर रुकी नहीं थी। तैमूर वलीद उसके लफ्ज़ों पर गौर करता रह गया, और जमा के बाद जो जवाब उसे मिला था उसका बकायदा दिल चाहा था कि वहीं खड़े होकर भंगड़ा डाले। देर ही सही, लेकिन नुशे पहचान गई थी उसकी कीमती जज्बात को, तो जैसे दुनिया भर की खुशी मिली। खुश था, बेहद खुश। उसके जज्बात खरे थे, उसकी हंसी मोहब्बत सच्ची थी। जब भी तो वो नुष्की के दिल में अपनी मोहब्बत जगा पाया। एक माह बाद रात के 8:15 का वक्त था। पोस्ट इलाके की वो गली उस वक्त सुनसान और वीरान पड़ी थी। कोई इक्का दुक्का सी रूप भी मौजूद था ना था, सिर्फ स्ट्रीट पोल के मदम मदम रोशनी माहौल पर और भी है बतारी का। ऐसे में गली के शुरू में ही बने घर के बड़े से सफेद गेट के आगे से मर्सिडीज आकर रुकी। हम हमेशा की तरह ब्लू जीन्स और टी शर्ट के ऊपर चेक शर्ट पहने वो गाड़ी से बाहर निकला। हाथ में बंद मोती बैंड को सीधे हाथ से टाइट करते उसने इर्द गिर्द चौंक कर अंदाजे में गर्दन घुमा कर देखा। खूब तसल्ली करने के बाद कार में मौजूद साथियों को तमजा का इशारा करते दरवाजे के पास आकर बैल दी। 2-3 बैल देने के बाद जब अंदर से कुंडी खोलने की आवाज आई तो सीधा होकर खड़ा हुआ, और साथ ही जीन्स के साथ अड़ी सी हुई पी कैप निकाल कर हाथों से बालों को पीछे सेट करते सर पर जमाई। इतने में स्याह ट्राउजर और टी शर्ट पहने हुए शेख दरवाजा खोल के बाहर निकला। जी फरमाए, किसे में उसने सर से पैर तक नौअर्द का जायजा लेते हुए हैरान अंदाज में पूछा, आप इब्रार राजा हैं। उसने बगैर किसी के तासुर के, जी मैं इब्रार राजा हूँ, लेकिन आप ने जंबे से बातें जुड़ी। रियाज ने पीकॉप को जरा सा ऊपर करते हुए एक नजर उसे देखा। जरा बाहर आए राजा साहब, कुछ बात करनी ते हुए क्या कर वो 2 कदम पीछे, क्या मैं आपको जानता हूँ, वो नासमझी वाले अंदाज में से देखने लगे। अंधेरे और पीकॉ कैप पहनने की वजह वाइस वो ठीक से उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। ऑफकोर्स
ہوں میں تمہاری منگیتر کے کمینے عاشق کا بہت نیک دوست ہوں، یقین کرو میں یہ کام کبھی نہ کرتا، لیکن اس منوز نے حال پرانی دوستی کا واسطہ دے کر میرا دماغ خراب کر رکھا ہے، بس اسی وجہ سے میں راضی ہوا ہوں، ورنہ میں دل کا بڑا صاف بندہ ہوں، خود سے کبھی یہ کام نہ کرتا، بس مجھے معاف کر دینا یار۔ ریاض نے اس کو اپنی باتوں میں ایسا کنفیوز کیا کہ اسے خبر ہی نہ ہوئی کہ کب اسے سیاہ گاڑی میں لوگ نکل کر اسے پیچھے جا کھڑے ہوئے کہ کیا کہہ رہے ہو، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کون ہو تم؟ پریشانی سے چہرے سے صاف جھلک رہی تھی۔ میں بتاتا ہوں، حیدر نے پیچھے سے اس کے کندھے تھپتھپاتے سرزون میں پوچھا۔ ڈر کر اچھلا تھا، بے ساتھ مڑ کر پیچھے دیکھا جہاں ہاتھوں کو پشت پر باندھے دو نقاب پوش لڑکے کھڑے موجود تھے، کو اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے۔ کون ہو تم؟ دیکھو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچانا، جو چاہیے میں دینے کو تیار ہوں۔ وہ انہیں کوئی چور ڈاکو سمجھ رہا تھا، حالانکہ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی ہتھیار نہ تھا، پھر بھی ہاتھ اٹھا کر خاص باغتے سے انداز میں بولا، تیری موت چاہیے ہمیں، دے گا؟ ہاں بول، دے گا کیا؟ حرس سے محظوظ ہونے والے انداز میں کہنے پر وہ دونوں ہی مسکرا دیے۔ شش شش، مسئلہ سیریس ہے، ہنسی بند کرو، ریاض نے تنبیہی انداز میں کہا۔ دفتر حیدر نے اپنا نقاب ہلکا سا نیچے کرتے ہوئے آنکھوں بند کر کے گہری سانس دی۔ ہاں کیا خوشبو ہے، مزیدار، بہت مزے سے پہلے کہ وہ جھومتے ہوئے مزید خوشبو اپنے تھیپڑوں میں اتارتا حارث کا بھاری ہاتھ اس کی گدی پر پڑا۔ ایجنٹ بنو، ہم یہاں اس کے ولیمے کی بریانی کھانے نہیں آئے، جس کام کے لیے آئے ہیں نا اسے پورا کرو۔ اس نے بظاہر مسکراتے ہوئے لیکن دانت چباتے ہوئے کہا۔ ادھر ایجنٹ بنو اپنا بڑا سا منہ لٹکا کر رہ گیا، لیکن ریاض کی طرف سے ملنے والے مثبت اشارے کے پیش نظر خوشی سے بے قابو ہوتے کھلے دروازے سے اندر بھاگا۔ ان چیئر لٹیروں کے بیچ کھڑے اس نے مکے لمحے سنتے اس کی جان خشک ہوئی جا رہی تھی۔ حیدر کو اپنے گھر میں اندھا دھند گھستے دیکھ کر وہ مزید بکھلایا۔ ابے رکو، کدھر جا رہے ہو؟ نکلو میرے گھر سے۔ اس سے پہلے کہ وہ حیدر کے پیچھے لپکتا ہے اسے پوچھ کی طرف سے شرٹ پکڑ کر روک کر ساتھ ہی اپنے مضبوط بازو اس کی گردن میں حائل کے چھوڑو مجھے، چھوڑو، خود کو آزاد کروانے کی کوشش میں بے رابطہ انداز میں بولا۔ تبھی سامنے کھڑی گارڈ کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ایشیا نے ہارن بجایا، ساتھ ہی جلدی کرنے کے اشارے بھی کیا۔ حیدر نے جیب سے نشیلی دوائی میں بوئیگار مال نکال کر اس کے لاکھ ہاتھ پیر چلانے کے باوجود اس کے ناک پر آ کر زور سے دبایا۔ لمحوں میں مچلتا ہوا برار ہوش سے بیگانہ ریاض کے ہاتھوں جھول گیا، جس کے بھاری وجود کو سنبھالتے اس کی چیخ نکلتے رہ گئی۔ اس کا سارا وزن جو بیچارے پر آ گیا۔ حارث سے جلدی سے اس کی مدد کو لپکا اور دونوں کو پسینے چھوٹ گئے۔ احتیاط سے اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈالا۔ اتنے میں حیدر صاحب کا حال ملاحظہ فرمائے یعنی کی خوشبو سے بے قابو ہو کر پیچھا کرتے ہوئے گھر میں چکراتے باہر آنے میں کامیاب ہو گئے۔ حیدر نے جیب سے نشیلی دوائی میں بےگار مال اس کے لاکھ ہاتھ پر کامیاب ہو گیا۔ ناک کی سیدھ میں چلتا وہ وہاں پہنچا اور ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ بریانی کی ڈش اور رائتے کا ڈونگا کھلا پڑا تھا، شاید کھاتے ہوئے اٹھ کر گیا تھا۔ دروازہ کھولا، حیدر لپک کر ٹیبل کے پاس آیا، ہاتھ سے نقاب اٹھا کر اس نے جلدی سے سائڈ پر پڑے چمچے اٹھا کر بریانی سے بار کر منہ میں ڈالا اور آنکھیں بند کرتے جمتے اس کے ذائقہ محسوس کیا، ساتھ ہی دو چار تعریفیں ابرار کی اندیکھی ماں کو خدمت میں نظر کی۔ پورے کچن میں نظر دوڑاتے وہ کوئی شے تلاش کریں جس میں بریانی لے جا سکے، اس کے دوران چمچ بار کر منہ میں ڈال کر تیز چلاتے ہوئے آدھی ڈش کا صفایا کر کاؤنٹر پر پڑے روٹی کے ہاٹ پاٹ پر پڑی اسے لے کر وہ نصبر رکی دیگچی کے پاس آیا، جلدی سے ڈھکن ہٹا کر اندر جھانکا جہاں ڈھیر ساری بریانی دیکھ کر منہ میں پانی بھر آیا اور خوشبو سے تو جیسے نشہ چڑھ گیا۔ وہ کراچی والوں کے لیے بریانی نشے کی حیثیت ہی تو رکھتی۔ گاڑی کے ہارن کی آواز پر وہ چونکا، پھر جلدی سے ہاتھ چلاتے مشکل ڈھیر ساری بریانی اس نے درمیان سائز کے ہاٹ پاٹ میں منتقل کی اور ڈھکن بند کرتے اس نے پلٹ کر ڈبے پر رکھے رائتے کے ڈونگے کو دیکھا۔ اسے بغیر بریانی کھائے میں مزہ نہیں آیا۔ نہیں بالکل بھی نہیں۔ دل میں فوراً تردید، اسے بھی لے چلے۔ حیدر اٹھایا، اس کو بھی دیکھ کر تجھے بلا رہا ہے، ماں کے حکم پر لبیک کہتے اس کی طرف بڑھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی جس میں ڈال کر لے جائے۔ بریانی چور اسے شیشے و پنجی میں گرفتار کے رہتے کو کسی میں ڈال کر اغوا کرے۔ تبھی کچھ کھٹکھٹانے سا ہوا تو لو جی ہو گیا فیصلہ۔ اس سے پہلے کہ کوئی آ کر اسے رنگے ہاتھ پکڑا بریانی دستبردار کر دیتا، اس نے پردے ہی اسے رائتے کو لے کر بہتر سمجھا۔ ہاٹ پاٹ بغل میں دبائے، احتیاط سے رائتے سے بڑا ڈونگا اٹھایا اور باہر کی طرف قدم۔ او شٹ! وہ
कदम वापस पलटा, अपना मास्क वहीं छोड़ टेबल पर छोड़ाया, मास्क उठाकर पहनते हुए दोबारा बाहर भागा, लेकिन उसके कदमों में वहीं थमे, क्योंकि सामने से एक दरमियानी उम्र की औरत खड़ी, जो यकीनन अबरार की माँ हैरत उदासी से अस्सलाम वालेकुम मम्मा जी। उसने हैदर के सलाम का जवाब नहीं दिया और चंबे से उसके हाथ में पकड़े बल्कि दबोचे हुए हाथ पाट और डोंगे को देख रही थी। कौन हो तुम? ये मास्क क्यों पहना? ये मेरे किचन का सामान कहाँ ले जा रहे हो? उसकी उगन अंदाज में कुर्ती। अरे आंटी क्या बताएं, कितनी मजेदार की बिरयानी बनाती हैं आप। हाय मजा आ गया, उंगलियां चाट कर रह जाए बंदा। सीधे तरीके से बताओ कौन हो तुम? वो उसके झांसे में नहीं आने वाले। देखो चोर नहीं हूं मैं यहाँ आ भी नहीं रहा था, वो तो बस खुशबू यहाँ खींच। वैसे आंटी आपने सलाद नहीं बनाया? वो तो हैरत ज़दा रह गई, मुंह खोले इस मासूम बिरयानी चोर को देख रही थी। वो मासूमियत की इंतहा, पकड़े जाने का कोई डर ना था, उल्टा सलाद के तुम मेरे घर में घुसकर बिरयानी चोरी करके तो ठहरो, जाओ अभी मजा चखाती हूँ। इससे पहले कि वो बिरयानी प्लस रहता चोरी की मासूमियत को भाड़ में बेचकर उसे मारने को लगभग थी, उसे भागकर दौड़ लगा दी और सीधा बाहर आकर ही दम लिया, जहाँ रियाज बेचैनी से टहल रहा था और हैदर को आते देखकर उसकी जानिब बढ़ा, लेकिन उसके दिल खराज चीख सुनकर बौखलाते हुए फौरन हाथ उठाकर दो कदम में क्या कर रहे हैं रियाज, देख नहीं रहा, रहता गिर जाता। फौरन सांस के साथ ने घूर कर पर्दे से मुतल्लिक ढके पाक डोंगे की तरफ तवज्जो दिलाई। कमीने तू रहा रह कहाँ गया था? टाइम काम में से पहले कैसे होश में आ जाए, तुम लोग जल्दी करो यार। मैंने उन दोनों को वहीं खड़े देखकर कहा, चल चल जल्दी कर, इसकी माँ पीछे आ रही है। हैदर की बात पर गाड़ी के पास जाते हैदर रियाजों का, उसकी माँ तेरे पीछे क्यों आ रही है? उसने भी इसकी बात सुन उसे हैरत से सवाला, अब्बे तू आंटी की बिरयानी लाया है ना? मैं वो रहते के साथ उसने दान कूच कर कहने दोनों ने खा जाने वाले अंदाज में से देखा। अरे दफा करो, जल्दी बैठो, अगर किसी ने देख लिया तो गए काम से। शेर के कहने पर दोनों जल्दी से गाड़ी में बैठे। शायद शेर के साथ फ्रंट सीट पर बिरयानी और रायते को की तरह गोश में समेटे और पीछे रियाज खारस थे, जिनके कदमों में बरार होश से बेगाना पड़ा था। शेर के अंगेज में चाबी घुमाते जल्दी से आगे बढ़ा। इतने में रियाज ने आगे जानिब झुक कर उसके हाथ से हाथ पाट चपड़ लिया। जरा देख तो सही क्या उठा ला है। देख रियाज बिरयानी के साथ मजाक नहीं वापस कर, फौरन मैं नहीं करूंगा। पीछे मुड़कर उसने संगीन अंदाज में से कहा, चुप कर ढक्कन, तुझे अकेले तो नहीं ठूसने देंगे अब। हरस भी उसे घूरते बिरयानी की तरफ मतवज्जो हो जगह, सच में टेस्टी है यार, एक ही लकमा खाते सताशी से कहा। हाँ वाकई, हरस भी तेई से, मुझे भी खिला दो कमीनों, ड्राइव करते दुआई दी। ओए रायता है, ले इस पर। हारस के इशारा करने पर रियाज ने उसके हाथ डूंगा भी चक लिया, फिर दो तीन चम्मच भरकर थोड़ा आगे आकर रियाज के मुंह में डाल। सारे मत खा जाना, थोड़ी सी मेरे लिए भी छोड़ देना, कसम से मैंने चखी भी नहीं। उसके उनके खाने की रफ्तार के पेश नजर ने बेचैनी से कहा, नो टेंशन मत ले, छोड़ देंगे तेरे लिए भी। या ताम मिक्स करते रियाज ने भरपूर तसल्ली दिलाई। अगर कोई इनको अगवाकारों की हालत में देख लेता तो एक दफा तो हंस हंस के मर जाता। शुक्र है कि वो लोग कोई प्रोफेशनल अगवाकार नहीं थे, वरना तो कराची की इमाम चोर होने के डर से नहीं बनाना ही छोड़ देती। क्या बना भी लेती तो उसकी हिफाजत के लिए 2-3 सिक्योरिटी गार्ड जरूर रखती। हैदर म्यूजिक प्लेयर ऑन किया। हमने धड़कन धड़कन करके दिल से जोड़ लिया। आंखों ने आंखें पढ़ पढ़ के तुझे विरद बना के याद किया, तुझे प्यार किया। तू ही बता, हमने क्या कोई जुर्म किया? और कोई जुर्म किया तू भी बता, तेरे जुर्म के करीब की क्या है सजा? तुम हमसे बढ़कर दुनिया है, दुनिया तुम हमसे बढ़कर, हमको तुमसे बढ़कर कोई जान से प्यारा ना होगा। मेरे दिल की दिल से तौबा, मेरे दिल से तौबा, मेरे दिल की तौबा, दिल अब प्यार वो दोबारा ना होगा। बोल कुफारा, कुफारा बोल कुफारा क्या? रात के होलनाक सन्नाटे को इन चारों के बेचारा सिंगर की रूह को झंझोड़े आवाज ताशता पैदा कर रही थी। सर मिलाते हुए वो सब हम आवाज होकर सिंगिंग के साथ चीखने में मुझे हैदर के मोबाइल में फ्रंट कैमरा ऑन करके अपने साथ पर भी वो फोकस कर। अरसद राज से बंद पड़ी इस फैक्ट्री के सामने अशर ने गाड़ी रोकी। जानबूझकर वो पीछे के रास्ते लेकर आया था ताकि कोई ना देख सके। हारस और हैदर ने मिलकर एहतियात से अबरार को बाहर निकाला। फोन की टॉर्च ऑन की है, चलते अशर की मुआनियत में वो दोनों उसके पीछे है। बड़ी सी फैक्ट्री कार कबाड़ से बड़ी थी, जगह जगह धूल मट्टी मकड़ी जाले और अजीब सी बू, लेकिन उसके बारक से एक कोने
قدرے بہتر حالت میں تھا، جہاں چند کرسیوں کے ساتھ 2-4 پانی کی بوتلیں بھی کا سارا کریڈٹ رات کو جاتا۔ شام کو آ کر اس نے یہ سارا سیٹ اپ کیا۔ ارے وہاں کہاں رکھے وہ اسے، ادھر کرسی پر بٹھاؤ، ہاتھ پیر باندھ دو اس کے۔ لٹاتے دے کر ارشد نے ان کو ٹوکا، یہ ہوش میں کب آئے گا؟ کہ ہاتھ باندھے ہوئے حیدر نے بےتابی سے پوچھا۔ بڑا دل چاہ رہا ہے آج پروفیشنل گنڈوں کی اداکاری کرنے۔ وہ 2-4 گھنٹے مزید لگے اور دعا کا اثر اتنی جلدی ختم نہیں ہوگا کہ موبائل میں ٹائم دیکھتے ہوئے کہا جہاں 9:30 بجے۔ جبھی رنگ ہونے کے ساتھ احمد کالنگ کے لفظ چمکے، اس نے یس کر کہا، السلام علیکم۔ اٹھا لائے لڑکے کو؟ اٹھا تو لائیں، لیکن جس کے لیے لائے ہیں وہ پتہ نہیں کہاں ہے۔ کیا مطلب؟ تیمور تم لوگوں کے ساتھ نہیں ہے؟ احمد نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں بھائی، اس کا ویٹ کر رہے تک تو آیا نہیں۔ حرض ذرا فون لگا کر اس ہیرو کو تو احمد کو کہنے کے بعد اس کے ساتھی حرض کو کہا جو اس بات میں سارا لا کر اپنا موبائل لگا ہٹ پر آیا۔ تیرا کام کا کیا بنا؟ کچھ بولا چڑیا نے۔ وہ دوبارہ احمد کی طرف متوجہ ہوا جو اس کی بات پر ہنس دیا۔ ابھی تک تو نہیں، لیکن بہت جلدی سب اگلے گا۔ فی الحال تو ابھی گھر جا رہا ہوں، بتانے کے لیے اس کے وقت میرے پاس کچھ نہیں۔ دن بھی سمجھو غارت ہی گیا۔ ایسے ہی دن مزید غارت جاتے رہیں گے جب تک تم اپنا طریقہ نہیں آزمائے گا۔ کون سا طریقہ؟ اشر کے معنی خیزی سے کہنے پر چونکا۔ اہم اب میں تجھے تفصیل سے بتاؤں؟ ماشاءاللہ جامعہ کا پروفیسر ہے تو اتنا تو جانتا ہوگا کہ لڑکیوں سے راز کیسے نکلوائے جاتے ہیں۔ نور میری جان لے لے گی۔ اس کی بات سمجھ کر وہ کہکا لگا کر ہنسا۔ نور کو سائڈ پہ رکھ، ابھی صرف چڑیا کے بارے میں سوچ جو تیرے لیے دیے انداز کے باوجود تیرے آگے گھومتی پھرتی ہے۔ سوچ تیرے ذرا سا فلرٹ کرنے سے وہ کیسے A to Z سفر سنا دے گی۔ لگتا ہے لائبہ کو ایسے ہی پٹایا تھا تو نے۔ وہ محظوظ ہوتے ہوئے بولا۔ اور نہیں تو کیا، ایسے ہی پٹایا تھا۔ لڑکیاں آسانی سے مانتی کہاں ہیں۔ فوراً فون نہیں اٹھا رہا تیمور۔ حارث کے کہنے پر وہ اس کی جانب دفع کر مننے دے اس کو۔ اچھا سن اشر، اس کا کام کو جلدی ختم کر لینا، کوشش کرنا کہ صبح ہونے سے پہلے اسے چھوڑ آؤ۔ احمد کی ہدایت دینے پر اس نے جو حکم باس کہتے خود اللہ حافظ کہہ کر فون آف کر دیا۔ نظر حیدر پر پڑی جو ایک چیئر سے ٹیک لگائے دوسرے کو سامنے کر کے اس پر پیر رکھے فون ہاتھ میں لیے بیٹھا، غالباً کوئی ویڈیو دیکھ رہا تھا کیونکہ فون ٹیڑھا کر رکھا تھا۔ اشر نے ایک دفعہ خود تیمور کا نمبر ڈائل کیا جو آپ کی بار بھی ان ویزیبل ملا۔ ڈیمٹ حیدر، تو ٹرائی کر، ایک نمبر کا کمینہ ہے، اتنی بڑی مصیبت ہمارے ساتھ ڈال کر خود نہیں جانے کہاں غائب ہو گیا۔ کہ کہنے پر عمل درآمد کرتے ہوئے اس نے جینز کی جیب سے اپنا فون نکالا۔ پہلے والے فون حارث کا تھا جسے اس نے صرف ایک ویڈیو دیکھنے کے لیے لیا، آپ پوری مووی ڈاؤن لوڈ کے بیٹھا تھا۔ فون کے ساتھ وہ دعا میں بھیگا رومال بھی اس کی جیب سے گر پڑا جسے ابرار کو بے ہوش کیا۔ چونک کر نیچے گرے رومال کو اٹھایا اور پھر کتنی دیر سے بے سود پڑے ابرار کو دیکھا۔ ایسی کیا دوائی ہے جو بندے کو اتنی دیر ہی بے ہوش رکھتی ہے؟ سوچتے ہوئے چمبے سے کندھے جائے، لیکن ساتھ ہی اس کی مہک سونگنے کا اشتیاق جاگا۔ ایک دفعہ سونگ کر تو دیکھی جائے، ایسی کون سی خوشبو ہے اس کی؟ سوچتے ہوئے اس نے وہ رومال ناک کے قریب لے جا کر گہری سانس دی۔ اگلے آنکھیں باہر کو نکلی، لیکن دوسرے سیکنڈ دونوں کی کرسیوں کے درمیان بیجی لٹکا گئی۔ ایک پیر کرسی پہ اڑا ہوا تھا اور دوندے منہ نیچے زمین پر گر پڑا۔ باقی کی بوتل سے منہ پر چھینٹے مار کر واپس آتے حارث نے چمبے سے بے رنگے طریقے سے سوتے دیکھ حیدر کو دیکھا۔ خود کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو جا رہی، جب بھی بار بار پانی کی چھینٹے شے کو دیکھ کر تو مزید چونکا۔ لگتا ہے جس کے کچھ کہنے کا موقع منہ کھولا ہی، لیکن حیرت کی زیادتی کے بعد لفظ منہ میں ہی رہ گئے کہ ایک ہاتھ بھی ہوا میں ملکی جو شاید کسی کو روکنے کے لیے اٹھا۔ تجھے کیا ہوا؟ اب بے اسٹیچی کیوں بن گیا اور یہ ایسے کیوں سو رہا ہے؟ بوتل کیپ لگاتے ہوئے حیرت سے گٹ مار احمق، ایک نمبر کا بیوقوف، ذرا بھی عقل نہیں اس انسان کو۔ اب ایک اور مفت کی مصیبت گلے پڑی۔ گدھے، کبھی عقل سے کام بھی لے لیا اگر اب کیا کریں اس کا؟ ایک یہ لاش کم تھی جو یہ بھی ریاض جو تھوڑی دیر کے لیے کھلی فضا میں سانس لینے کے باہر گیا تھا۔ اشر کی اونچی آواز بولنے پر بھاگ کر اندر آیا، کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو گیا، لیکن اندر تو حال ہی مقتدی تھا۔ دونوں ہاتھ کمر پر جمائے غصے سے بے ترتیب کو دیکھتے بے نقطی سنا کر مصروف تھا۔ ریاض نے اشارے سے حارث سے وجہ پوچھی جس نے لازمی کا شانے چکائے۔ چھوڑنا اشر، کیا ہو گیا تجھے؟ سو گیا ہے تو کیا ہوا؟ کوئی انسی آفت آ گئی؟ اٹھ جائے گا ابھی تھوڑی دیر میں۔ اپنے اندازے کے مطابق ریاض یہی سمجھا کہ وہ شاید حیدر کے اس طرح سونے پر ناراض ہو رہا ہے، لیکن اسے کیا پتا کہ باقی کا غصہ اس پر ہی نکلے گا۔
اس سے زیادہ عقل سے پیدل انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ ارے اگر سویا بھی ہوتا تو خیر تھی، دو تھپڑ لگا کر جگا سکتے، لیکن یہ گیا کام سے، نہیں اٹھے گا اب 2-3 گھنٹے سے پہلے، نان سینس۔ اس نے گہری سانس بھر کر خود کو پرسکون کی کوشش کی۔ یار تو کھل کر بتا کیا بات ہے؟ حارث بیزاری سے کہنے پر اس نے کچھ فہم شاہی انداز میں سے دیکھا۔ کھل کر بتاؤں تو سن۔ اور ملک اس نے وہ رومال سونگھ لیا جسے ابرار کو بے ہوش کیا۔ اس سے تندی انداز سے کہنے پر دونوں بھی حیرت زدہ رہ گئے۔ اختر حیدر کو دیکھا جس کے پاس گرا پڑا۔ پاگل تو نہیں ہو گیا؟ حارث نے حیران انداز میں جیسے خود سے کہا۔ گھٹنوں کے بال اس کے پاس بیٹھتے ریاض نے 2-4 تھپڑ اس کی گال پر رسید کیے، لیکن وہ تو ایسا ہوش پڑا تھا ذرا بھی ٹاس سے مانے۔ چھوڑنا بھائی، ایسے کیا جا رہا ہے؟ بیچارہ ایک کونے میں پڑے رہنے دے اسے۔ حارث نے اسے کندھے سے لاتے ہوئے ٹھنڈا کرنا چاہا، جسے آج کچھ زیادہ ہی غصہ چڑھا ہوا تھا اس کے بچپنے سے۔ جب ہی حیدر کے پاس پڑے، حارث کے فون پر رنگ ہوا تھا۔ ریاض چونکا پاس ہی بیٹھا تو اس کے ہاتھ بڑے کر اسے اٹھا لیا۔ تیمور کا نام دے کر اس نے دونوں کو آگاہ کیا۔ اسپیکر آن کر۔ ارشد کے کہنے پر اس نے یس کر کے اسپیکر آن۔ کہاں پر ہے تو؟ کب سے نمبر ڈائل کر رہے ہیں، تیرا اٹھا کیوں نہیں رہا تھا؟ فون کو چہرے سے قریب کرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ یار میں ہاسپٹل میں ہوں، فون سائلنٹ پر تھا اس لیے دیکھا۔ اب تو ہاسپٹل میں کیا کر رہا ہے اس مصیبت کو ہمارے گلے ڈال کر؟ میں نے درسی لہجے میں کہا۔ یار نانو کی حالت کافی سیریس ہے، انوشکا کافی پریشان ہے، میں تم لوگوں کے پاس ہی آ رہا تھا لیکن راستے میں اس کا فون آ گیا تو مجھے جانا پڑا۔ نہیں افادیت پر وہ تینوں چپ سے رہ گئے۔